الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا آج 22واں روزہ یعنی 22ویں تاریخ ہے 1442 ہجری. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب ہفتے بھر کا یہ مبارک مہینہ مہمان رہ گیا ہمارے پاس. اللہ اس کی برکتوں کے صدقے پروردگار ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. 5 مئی 2021 یوم الاربعاء، چہار شنبہ، بدھ، وینسڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 30. فرشتوں کے تعلق سے کافی طویل گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، کافی معلومات بھی رہی. تو یہ جو واقعہ جو چل رہا ہے، اللہ عز و جل نے جو فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں زمین میں. تفسیر نبوی میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. ابھی آپ تخلیق نہیں فرمائے گئے تھے، فرشتوں سے گفتگو چل رہی تھی. زمین، آسمان، سمندر وغیرہ بن چکے تھے. اس وقت زمین میں جن یعنی جنات جنہیں کہتے ہیں ان کا بسیرا تھا. یعنی انسانوں سے پہلے زمین میں جن رہا کرتے تھے. کافی سالوں تک، کئی سالوں تک یہ زمین میں رہے جن. تفسیر نعیمی میں لکھا ہے 7000 سال. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، اتنے ہی ہوں، یعنی سمجھ لیجیے ہزاروں سال جنات جو تھے زمین میں مکین تھے. تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ یہ جنات 7000 سال زمین پر رہے. یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 پہلے کا، بھی یہ 60,000 سال پہلے کا واقعہ ہے. ابھی آپ کی تخلیق نہیں ہوئی. جنات وہاں رہا کرتے تھے، فرشتے جو تھے وہ آسمانوں پر، زمین پر جنات. اب یہ رہے ہزاروں سال. اب جنات آگ کے بنے ہوئے، تو آگ میں تو تکبر ہے، اوپر اٹھنے کی اس کی صفت ہے، اوپر اٹھتی ہے. ہزاروں سال رہنے کے بعد اب ان کے اندر بغض اور حسد پیدا ہو گیا. آپس میں ایک دوسرے سے بغض کرنے لگے، حسد کرنے لگے. دیکھیں یہ حسد بڑی بری چیز ہے. یہ تو اس کا تو بیان کہیں الگ. کسی کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا اور یہ سوچنا کہ وہ نعمت مجھے مل جائے، اس کی نعمت سے جلنا، اس کی ترقی سے جلنا، یہ حسد ہے. بہت اس کے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کریں، ہم حسد میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے رکھے. اور حدیث پاک میں فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی. جیسے سوکھی لکڑی آگ میں ڈالی، جلتے ہوئے پوری لکڑی ختم. بس ویسے نیکیاں کرتے رہیے، آپ کو سمجھنے میں بہت نیکی کر رہا ہوں، پر حسد کی وجہ سے وہ نیکیاں ہی ضائع ہو جا رہی ہیں. کچھ بچ رہا ہی نہیں ہے، نیکیوں کا کوئی ذرہ بھی نہیں بچ رہا، اور آپ سمجھنے میں بہت بڑا عمل کرنے والا ہوں. یہ حسد اتنی بری چیز ہے، اور ہمارے اکثر مومنین اس میں مبتلا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے،
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو خیر اب یہ جنات جو ہیں ان کے اندر بھی بغض و حسد پیدا ہوا. پھر انہوں نے پہلے ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا. ہوتے ہوتے 1 سے 2, 2 سے 4 گروپ بن گئے اور پھر آپس میں جنگیں شروع ہو گئی. فتنہ و فساد برپا کر دی. جنگیں آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا, خون بہانا شروع کیا. باقاعدہ قتل و غارت گری, فتنہ فساد زمین میں پھیلا دیا بہت زیادہ. اللہ کی جو زمین جو اللہ نے بنائی تھی اس کو انہوں نے گویا کہ گندا کرنا شروع کر دیا, خون بہانا شروع کر دیا, فساد پھیلانا شروع کر دیا, آپس میں جنگیں مار کاٹ شروع کر دی جنوں نے. اب جب یہ بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ عز و جل نے اس معاملے کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا. اللہ کی حکمت ہے, اللہ جب چاہتا تو ایک اشارے سے ایک بس حکم ہوتا, سارے کے سارے مٹ جاتے. پر وہ حکمت الہیہ جو تھی, اللہ عز و جل کا جو سسٹم جو تھا, جو جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا, تو اس کا طریقہ یہ بتایا, یہ طریقہ بنا کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کی فوج کو بھیجا. ایک فوج آسمانوں سے, ایک حصہ فرشتوں کا, ایک سمجھ لیجئے ایک مختصر سا اپنا دستہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کی جماعت کا ان جنوں کے خاتمے کے لیے بھیجا. زمین میں بہت فساد پھیل گیا, اب ان کو ختم کرنا ہے. اچھا اب آپ کو حیرانی ہوگی, جن کو پتہ نہیں ہوگا وہ اکثر کو تو جانتے ہی ہوں گے سارے واقعات. ایک صاحب تھے بڑے ہی مشہور, فرشتوں میں بڑے ہی ان کا نام تھا, بڑی عزت تھی, بہت عزت والے تھے. عزت اس لیے تھی کہ ان کو علم بہت تھا. فرشتے سوال کرتے تھے, جواب دیتے تھے. فرشتے اس سے مسائل وغیرہ پوچھتے تھے. ان کا نام ہی تھا عزازیل. عزازیل عزت والا, اللہ نے جسے عزت دی ہے, جسے اعزاز دیا ہے, وہ عزازیل ان کا نام تھا. بہت علم والے, بڑا مقام, بڑا مرتبہ. اوہو, فرشتوں کے اندر اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ. فرشتے نہیں تھے یہ صاحب, فرشتے نہیں تھے. کچھ لوگوں نے کہا فرشتے, پر اکثر علماء نے کہا یہ فرشتہ نہیں تھا, یہ جنوں میں سے تھا, لیکن ایک الگ قسم کا تھا. فرشتوں میں رہتا ضرور تھا, جنتیوں میں رہتا ضرور تھا. یہ اپنے علم کی بنا پر بہت اسے محبت ملی, عزت ملی. اللہ نے نام ہی عزازیل رکھ دیا, عزت والا. اب یہ جنات کی جو سرکوبی کا وقت آیا, جنات کو ختم کرنے کا وقت آیا, جو فوج بھیجی گئی فرشتوں کی, ان کا سردار اسے ہی بنایا گیا. یہ عزازیل صاحب کو ہی سردار بنا دیا گیا. سپہ سالار, فوج کے سپہ سالار تھے یہ, مارشل. آئے جناب زمین پر آئے, ہوئی لڑائی. فرشتوں کے آگے کون ٹکنے والا؟ جنوں کے ساتھ جنگ ہوئی, کئیوں کو مارا, ختم کیا. جو کچھ تھوڑے بہت بچے تھے انہیں اللہ کے حکم سے جزیروں کی طرف, آئیلینڈز کی طرف, یہاں پڑے رہنا زمین میں, اصل زمین پر نہیں آنا, جزیروں میں پڑے رہو. پہاڑوں کی وادیوں میں, کونے, ایک دم کونے میں کہیں دور دراز ان کو ڈھکیل دیا گیا کہ اب آگے نہیں آؤ گے تم لوگ. تو جنوں کا وجود ہے جزیروں میں, گھاٹیوں میں, انہیں پہنچا دیا گیا, دھکیل دیا گیا. یعنی جہاں پر کوئی انسان نہیں ہو وہاں پر. تو آج بھی دیکھیے جہاں پر یہ کوئی گھر وغیرہ خالی رہ جائے سالوں تک, تو پھر یہ بسیرا کرتے ہیں اپنا خالی گھروں میں, اور حقیقت ہے گھستے ہیں یہ. اب یہ ہوا کہ زمین جو ہے جنات سے خالی ہوئی, جزیروں پہاڑوں میں گھسا دیا گیا, پہنچا دیا گیا. زمین بالکل صاف ہو گئی. اللہ عز و جل نے, اب وہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے. تو جو فرشتے
جو فوج جو فرشتوں کی زمین پر انہیں مارنے آئی تھی، جنوں کو ہٹانے کے لیے آئی تھی، اللہ عز و جل نے اس کام کو پسند کر کے ان فرشتوں کو یہ اجازت دے دی کہ اب تم زمین پر ہی رہو۔ یہ فرشتے زمین میں رہنے لگے، ساتھ ہی ساتھ جو سپہ سالار تھے، جو مارشل تھے، جو اس فوج کے سردار تھے جناب عزازیل صاحب، انہیں بھی اجازت دی گئی کہ اب تم چاہو تو زمین پہ رہو جتنا چاہے آسمان پہ رہو، جنت میں گھومو، رہو تم نے اچھا کام کیا، جنت کے خزانوں پر اسے سردار بنا دیا گیا۔ تو یہ صاحب بھی بڑے پھولے، میں نے تو کیا کام کر دیا ہے، اللہ نے مجھے جو خدمت دی تھی میں نے اسے مکمل کر دیا، پھول گئے بڑے، اور خوب عبادتیں کرنے لگے، کبھی زمین پر عبادت کرتے، کبھی یہاں کبھی وہاں سے پھر کبھی آسمانوں پر، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، ہر جگہ سجدے، خوب عبادتیں، یہاں وہاں جنت میں عبادتیں کرتے، بہت عبادت کرنے والے، عبادت گزار، تو یہ عبادت گزار اتنے بڑے فوج کے سپہ سالار صاحب کا کیا حال ہوا، یہ کہاں پہنچے، کس وجہ سے پہنچے، ان کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو بس اس واقعے کو یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کا بسیرا تھا، فرشتوں نے جنات کو مار بھگایا، فرشتے زمین پر رہنے لگے، ساتھ میں ان کا سردار جو تھا سپہ سالار وہ بھی ساتھ میں رہنے لگا، اور پھر اللہ نے اسے انعامات سے نوازا، جنت میں بھی عبادتیں کر رہا ہے، آسمانوں میں بھی، زمین میں بھی، ہر طرف عبادتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو واقعات ہیں وہ آگے سنیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے، صحیح اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی پیاروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔